ٹھیک ہے بھائی، آج کا جو تھیم ہے ہماری وہ ہے گڈ سٹیزن. ایک اچھا شہری کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ تو کچھ بنیادی باتیں آپ کو پہلے سمجھنی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے حقوق اور فرائض، یہ دو لفظ استعمال کریں گے ہم بار بار. حقوق سے کیا مراد ہیں اور فرائض سے کیا مراد ہیں. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے فرض. حق کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹ. یہ تو میرا رائٹ ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے. اور فرض کو کہتے ہیں ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی. ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. تو حق وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، جو آپ چاہتے ہو، جو آپ لیتے ہو. اور فرض وہ ہوتا ہے جو آپ دیتے ہو. صحیح ہے. جو آپ کو دینا ہے کسی کو وہ فرض ہے، اور اس سے جو لینا ہے وہ آپ کا حق ہے، اس کا فرض ہے. تو ایک آدمی کا اگر حق ہوتا ہے تو دوسرے پر وہ فرض ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ کا جو فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے. تو حق اور فرض ایک دوسرے کے ساتھ، رائٹ اور ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل چلتے ہیں. اچھا، ایک بچے کا کیا حق ہے؟ صحیح ہے. اور ایک بچے کا کیا فرض ہے؟ بطور طالب علم، بطور اسٹوڈنٹ نہیں، بلکہ بطور چائلڈ آپ کا کیا حق ہے اور آپ پر کیا فرائض ہیں. صحیح ہے. تو آپ کے بنیادی حقوق میں سب سے پہلا حق ہے کہ آپ کو بہتر غذا دی جائے. صحیح ہے. بہتر غذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پراپر کھانا ملے آپ کو. یہ آپ کا حق ہے، رائٹ ہے آپ کا. صحیح ہے. پوری غذا ملے. صحیح ہے. اور صحت مند غذا ملے، خراب غذا نہ ہو. صحیح ہے. آپ کا یہ رائٹ ہے. اور ڈیوٹی کس کی ہے؟ آپ کے پیرنٹس کی. ان کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو پراپر غذا دیں. صحیح ہے. اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو پراپر غذا ملے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ غذا جو آپ کی جسم کی، باڈی کی نیڈ کو پورا کرے. صحیح ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوں، اس میں پروٹین ہو، اس میں مختلف قسم کے نمکیات ہوں، اس میں مختلف قسم کے انزائمز ہوں. تو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا. صحیح ہے. متوازن غذا جس میں ساتھ کے ساتھ غذائی اجزاء موجود ہوں، وہ دینا آپ کے پیرنٹس کا فرض ہے اور آپ کا وہ رائٹ ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس تو یہ فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں. وہ دال بھی پکاتے ہیں، وہ سبزی بھی پکاتے ہیں، وہ تورئی بھی بناتے ہیں، وہ مرغی بھی بناتے ہیں، وہ مچھلی بھی بناتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں بنا کے. صحیح ہے. دالوں میں بھی کچھ وٹامن ہوتے ہیں، کچھ پروٹین ہوتے ہیں. سبزیوں کے اندر جو ہے وہ ایسیڈک چیزوں کے بجائے بیسک چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. دو طرح کے آپ کی غذا ہوتی ہے، ایک تیزابی غذا اور ایک الکلائن غذا. الکلائن کا مطلب جس میں بیس ہوتا ہے. صحیح ہے. جو تیزابی غذا ہوتی ہے وہ آپ کو بیمار کرتی ہے، اور جو الکلائن غذائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو، اچھا تیزابی غذا ضرورت تو ہوتی ہے ان کی، جیسے گوشت ہے، انڈا ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے. صحیح ہے. یہ سب تیزابی غذائیں ہیں. آپ کے باڈی کی جو تیزابیت ہونی چاہیے وہ تیزابیت نہیں ہونی چاہیے آپ میں. 7.4 پی ایچ ہوتی ہے باڈی کی نارمل. 7.4 پی ایچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم ایسیڈک نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا بیس، تھوڑا سا کیا ہے، بیس ہے. تو اگر آپ
خوب برگر کھا رہے ہیں، خوب کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور خوب گوشت کھائے جا رہے ہیں، صحیح ہے، تو آپ کا باڈی بیسک نہیں رہتا. 7.4 کے بجائے آپ کا پی ایچ کا لیول جو ہے وہ 6 تک آ جاتا ہے، جو کہ بڑا خوفناک ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی جو ہے وہ ایسیڈک ہو گیا ہے اور وہ بیماریاں پکڑے گا. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ متوازن غذا آپ کو دیں پراپر. وہ اس کے لیے اسٹڈی کریں، وہ پڑھیں، مطالعہ کریں، معلومات کریں، وہ شیڈیول بنائیں کہ بھئی صبح کیا دینا ہے، دوپہر میں کیا دینا ہے، شام میں کیا دینا ہے، صحیح ہے. وہ موسم کے حساب سے سبزیوں میں، پھلوں میں اور غذا میں، اناج میں فرق تبدیلیاں لے کر آتے رہیں. اور آپ کا یہ رائٹ ہے. جو بچہ پیدا ہوا ہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ اسے کیا چیز چاہیے، نہ وہ بتا سکتا ہے. تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اسے پراپر غذا دی جائے، صحیح ہے. اگر اس کو بہلانے کے لیے ہم چاکلیٹ دیے جا رہے ہیں جس سے اسے دانت خراب ہو رہے ہیں، تو ہم بولیں گے کہ والدین نے اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. بچپن میں اس کو پاپڑ پسند تھے، پاپڑ دے دیے، وہ پاپڑ ہی کھایا جا رہا ہے جس سے اس کا پورا ہاضمہ، نظام ہاضمہ سب خراب ہو گیا. تو ہم بولیں گے والدین نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. بچے کا یہ حق ہے کہ اسے پراپر غذا دی جائے. پہلا حق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ دوسرا حق آپ کا ہے کہ آپ کی صحت کا خیال رکھا جائے، صحیح ہے. صحت کا خیال کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار آپ پڑتے ہیں تو آپ کو دوا دی جائے، آپ کو ہاسپٹل لے جایا جائے، آپ کو بیمار ہونے سے بچایا جائے. سردیاں آ گئی ہیں تو گرم کپڑے آپ کو مہیا کیے جائیں، رضائی آپ کو مہیا کیا جائے. گرمیاں آ گئی ہیں تو پنکھا آپ کے گھر میں ہو، پانی کا انتظام کیا جائے جس سے آپ نہائیں. مگر آپ کی صحت کا فرض ہے والدین پر کہ وہ آپ کی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ آپ کا حق ہے، صحیح ہے. آپ کو دانے نکل آئے ہیں تو اس کی فکر کریں. آپ کو زخم ہو گیا ہے تو کہیں سیپٹک نہ ہو جائے وہ، تو اس کے لیے اینٹی سیپٹک کا استعمال کیا جائے، گرنے سے بچایا جائے، صحیح ہے. بچوں کو گرنے سے، وہ گریں گے تو چوٹ لگے گی، انہیں ہڈی ٹوٹ جائے گی ان کی. تو یہ بیسک رائٹ ہے کہ آپ کی صحت کا خیال رکھا جائے، صحیح ہے. دوسری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ آپ کا رائٹ ہے. تیسرا جو رائٹ ہے آپ کا وہ ہے ایجوکیشن. تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے بچوں کا. ان کو پراپر تعلیم دینا، شعور کی منزل تک پہنچانا. پیدائش سے لے کر 18 سال کی عمر، لوگ اب پوری دنیا میں 18 سال کی عمر تک، 18 سال کو اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے کہ بچہ اس پیریڈ میں دراصل آ کر اپنے شعور کے صحیح مقام پر پہنچتا ہے. 13 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے تو وہ ابھی اس کی گرو ہو رہی ہے. گروتھ اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی، نشو و نما اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اس کی نشو و نما میں اسے تعلیم دینی ہے آپ کو، صحیح ہے. اسے سوچنا سکھانا ہے، غور کرنا سکھانا ہے، اسے لینگویج سکھانی ہے، زبان جس سے وہ بات کر سکے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، صحیح ہے. اور اس تعلیم ہی کے ذریعے پھر ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. مذہب بھی بچہ سیکھتا ہے اسی کے ذریعے سے، وہ اپنے سماج کے بارے میں سیکھتا ہے اسی کے ذریعے سے، صحیح ہے. جو ہمارے معاشرتی اصول ہیں، رہنا کیسے، بیٹھنا کیسے، ملنا کیسے، وہ ساری باتیں تعلیم کے ذریعے سے اسے مل رہی ہوتی ہیں. تو تعلیم جو ہے بنیادی حق ہے. ہر پیرنٹس کا یہ بنیادی حق ہے، فرض ہے کہ وہ 12 سال کی جنرل ایجوکیشن 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنرل اور ایک مخصوص، اسپیشل. جنرل وہ جو سب کے لیے ضروری ہیں. اس ایجوکیشن کا ڈیوریشن پوری دنیا نے 12 سال طے کیا ہے، 12ویں جماعت تک. 12ویں جماعت تک کی تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور والدین کا بھی بنیادی فرض ہے، اور جو حکومتیں ہیں ان کا بھی بنیادی فرض ہے. اور پھر 12 سال کے بعد جو خصوصی تعلیم ہے وہ بچہ رجحان کے مطابق حاصل کرتا ہے. کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو عالم بننا ہے، کسی کو حکیم بننا ہے، کسی کو پائلٹ بننا ہے، کسی کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کام کرنا ہے،
تو اب وہ 12 سال کے بعد 12ویں کلاس کے بعد اب وہ فیصلہ کرے، یہ اب بچے کا کام ہے۔ لیکن 12 سال تک ہر بچے کو بنیادی تعلیم، سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، بنیادی میتھمیٹکس، سائنس کی بنیادی معلومات، جغرافیہ کے بارے میں علم، اپنی زبان، رائے، ادب، شعر، یہ سب باتیں جرنل ہیں، یہ سب بتانی ضروری ہیں۔ صحیح، واقعات، تاریخ، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، صحیح، آپ کا ماضی کیا ہے، صحیح، کون سے ملک میں آپ رہتے ہو، یہ سب باتیں بتانا بچوں کو ضروری ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں 12 سال کی جرنل ایجوکیشن۔ 12 سال کی جرنل ایجوکیشن ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور دینے والوں کی ذمہ داری ہے، فرض ہے ان پہ کہ کون ہے دینے والے؟ والدین اور اساتذہ تو نہیں بولے آپ، اساتذہ تو جب بچہ اسکول میں آئے گا تو فرض ان کی ذمہ داری ہوگی، مطلب حکومت انتظام کرے اس کا، اسکولوں کا، اساتذہ کا سسٹم بنائے ایسا کہ ہر بچہ جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو۔ تو کتنی باتیں میں نے کہی آپ کو؟ نمبر 1 غذا، نمبر 2 صحت، نمبر 3 ایجوکیشن، یہ آپ کے بنیادی حق ہیں۔ اور ایک اور آپ کا حق ہے، وہ بہت نظر انداز ہوتا ہے بہت، وہ ہے تحفظ کا احساس۔ صحیح ہے، ہر بچے کو تحفظ کا احساس ہو، سیف ہونے کا، سیکیور ہونے کا احساس ہو۔ صحیح ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ محفوظ سمجھے اپنے آپ کو، اسے ڈر نہ ہو۔ صحیح ہے، مطلب زخمی ہو جانے کا ڈر، گم ہو جانے کا ڈر، بے عزت ہو جانے کا ڈر، کھو جانے کا ڈر، بیمار ہو جانے کا ڈر، صحیح ہے، اکیلے رہ جانے کا ڈر نہ ہو، اس میں تحفظ کا احساس ہو۔ ہمیں اسے تحفظ، ہمارا آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ صحیح ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس احساس کی، اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ صحیح ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، صحیح، مر جانے کا ڈر نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت مر جانے کا ڈر ہو، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں یہ لوگ مجھے مار نہ دیں، باہر والے، چور، ڈاکو، کوئی بھی مار نہ دیں، میں مر نہ جاؤں، یہ ڈر اگر آپ کے اندر بیٹھ جائے گا تو کیا پڑھو گے، لکھو گے، کام کرو گے، محنت کرو گے، آگے بڑھو گے؟ یا آپ اسی ڈر میں رہو گے؟ بے عزت ہونے کا ڈر، ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی۔ صحیح ہے، نقصان کا ڈر، گم ہو جانے کا ڈر، گم ہو جاؤں گا میں۔ صحیح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تحفظ کا احساس۔ تو ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اسے تحفظ کا احساس دیا جائے، والدین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں وہ یہ محسوس کرے کہ میں محفوظ ہوں، مجھے نقصان نہیں ہوگا، میری تذلیل نہیں ہوگی، میں محفوظ ہوں، میں مروں گا نہیں۔ صحیح، تو یہ 4 بنیادی حقوق ہیں آپ کے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 اچھی غذا، نمبر 2 آپ کی صحت، نمبر 3 ایجوکیشن، بہترین ایجوکیشن، 12 سال کی عمومی تعلیم، اور نمبر 4 تحفظ کا احساس۔ صحیح ہے، اور اگر آپ کے یہ حق ہیں تو کسی کے فرض ہیں۔ غذا دینا فرض کس پہ ہے؟ والدین پہ ہے۔ صحیح ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس پہ بھی ہوتا ہے، اداروں پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی مہم چلائے۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر اگر اشتہار آ رہے ہوں خوب برگر کے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بولے یہ سارے بچے برگر کھانے چلے جائیں گے جو کہ نقصان دہ، وہ اشتہاروں پہ پابندی لگائے، گورنمنٹ کرے گی نا۔ یہ ایسے پاپڑ اور جناب پتہ نہیں کون کون سے ترترے اور کرلیز اور یہ والی چیزیں اور وہ والی چیزیں،
جس کا تعلق صحت سے نہیں ہے بلکہ بیماری سے ہے، اس کو وہ ہر 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ اشتہار کی شکل میں آ رہے ہوں، تو لازمی بچے کیا کریں گے؟ جب ان کے سامنے اماں پالک لا کے رکھیں گی تو کھائیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، پالک کا تو اشتہار ہی نہیں آتا کبھی۔ تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ جس سے بچوں میں مطلب یہ کہ آمادہ ہوں وہ کھانے کے لیے۔ وہ ہر وقت یہ نہیں بول رہا ہمیں مچھلی چاہیے، ہمیں انڈا ہی چاہیے، ہمیں فلانی چیز۔ اب تو انڈا بھی نہیں کھا رہے بچے، وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ان کو، مطلب وہ صرف کھا رہے ہیں گوشت، مرغی کا گوشت اور گائے کا گوشت، بس روز گوشت چاہیے ان کو۔ سبزی بھی اگر دیں گے تو گوشت والی سبزی ہوگی تو کھا لیں گے، اور اگر سبزی میں گوشت نہیں ڈالا تو نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھا رہے۔ صحیح ہے، تو غذا، بہترین غذا کی فراہمی والدین کی ذمہ داری ہے اور آپ کا حق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، صحت آپ کا حق ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ حکومت کی، جو ہاسپٹلس تعمیر کرے، وہ صحت مند ماحول قائم کرے، کچرے کے ڈھیروں کو ختم کرے، مچھروں کی آماج گاہیں جو ہیں ان کو ختم کرے، بار بار اسپرے کروائے۔ یہ سارا کام والدین نہیں کر سکتے، یہ سارا کام کون کرتی ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے، اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ کرے، اور آپ کا یہ حق ہے، رائٹ ہے۔ اور نمبر 3، ایجوکیشن، اچھی تعلیم آپ کا حق ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یہ تعلیم دیں اور گورنمنٹ اس کا انتظام کرے۔ اگر والدین غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو پھر مفت اسکول قائم کیے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں پر بچوں کو 12 سال تک بنیادی ایجوکیشن دی جائے۔ اور نمبر 4، تحفظ کا احساس۔ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اس کا ڈر، خوف نہ ہو آگے بڑھنے کے لیے، جو وہ کام کرنا چاہتا ہے اس میں اس کا خوف رکاوٹ نہ بنے، ماحول محفوظ ہو، چوری ہو رہی ہو، ڈکیتی ہو رہی ہو، قتل و غارت گری ہو رہی ہو، بم دھماکے ہو رہے ہوں، دہشت گردی ہو رہی ہو، تو ہر بچہ عدم تحفظ کا احساس ہو جاتا ہے۔ بچے اغوا ہو رہے ہوں، صحیح ہے، مطلب گروہ کام کر رہے ہوں جو بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہوں، ٹانگ ہاتھ توڑ دیتے ہیں، بھیک منگواتے ہوں، بچوں کو بیچا جا رہا ہو ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اسمگلنگ ہو رہی ہو، تو یہ سارا جب ماحول ہوتا ہے تو بچے عدم تحفظ کا احساس ہو جاتے ہیں، ان کو حفاظت محسوس نہیں ہوتی، اور پھر وہ ڈر، خوف اس کا شکار ہو کے آگے بڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو تھے آپ کے حقوق، اب آپ کے فرائض کیا ہیں؟ صحیح، جہاں آپ کے حقوق ہیں وہاں آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ تو فرائض آپ کے کیا ہیں؟ آپ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کی بات مانیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے جب حقوق پورے کرنا چاہتے ہیں اور آپ تیاری نہ ہو اس کے لیے، آپ کے حقوق دینے کے لیے جب وہ کام کریں اور آپ بولو ہم نہیں لے رہے، اماں ابا بولیں تمہیں پڑھنا ہے اور ہم نہیں پڑھ رہے، وہ بولے تمہیں پالک کھانی ہے، ٹنڈے کھانے ہیں، لوکی کھانے، ہم نہیں کھا رہے، اب وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور آپ تیار نہیں ہو، تو وہ اپنا فرض کیسے پورا کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، پہلا فرض بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے تعاون کریں، ان کی بات سنیں، ان کی بات مانیں۔ وہ الگ بات ہے کہ صحیح ہے و غلط، وہ بعد میں فیصلہ ہوگا، کچھ باتیں بالکل صحیح ہیں، کامن ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس پہ ضد کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، آپ اپنے گھر کے اندر جو کھانا پکتے ہیں پورے 7 دن کا، اس کا شیڈیول ذرا ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ کیا اس میں جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں روزانہ پکانے کے لیے، کیا وہ متوازن غذا پر پوری اترتی ہیں؟ نہیں اترتی ہوں گی۔ سوچیں کہ اس میں آپ کا کیا رول ہے، آپ نے کن چیزوں کو کھانے سے انکار کیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے کون کون سے سالن، کون سی چیزیں غائب ہو گئی ہیں دسترخوان سے۔ وہ اسی لیے ہوا کہ آپ نے تعاون نہیں کیا۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں، صحیح ہے، یعنی گورنمنٹ بھی اگر کچھ کہتی ہے آپ کو کہ بھئی ایسے رہیں آپ، صحیح ہے کہ آپ، گورنمنٹ کہتی ہے بھئی 10 سال سے لے کے 15 سال تک کی ساری لڑکیوں کو خسرہ کے ٹیکے لگیں گے، لڑکوں لڑکیوں کو، آپ تعاون ہی نہیں کرو، بھاگ جاؤ، بولو ہم تو نہیں لگوا رہے۔ تو اب وہ صحت کے لیے انہوں نے جو مہم چلائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مسئلہ ہو گیا بہت بڑا۔ تو یہ فرض ہے کہ آپ بات کو مانیں، تسلیم کریں۔ ہر الٹی سیدھی بات تسلیم کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا،
مطلب جو بات آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے اسے سوچیں، غور کریں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کیا کریں، مانیں، ایکسیپٹ کریں. یہ آپ کا فرض ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سب کہانی وہانی سب ختم. صحیح ہے نا؟ تو اب میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. میں تربیت کرنے کے لیے پلان بناؤں، آپ انکار کر دو تو کیا ہوگا؟ ہو ہی نہیں پائے گا. اب کل میں آپ کو لے کے گیا آپ کی تربیت کے لیے، کچھ بچے نہیں گئے کسی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کرا؟ انکار کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی تربیت. صحیح ہے. اسی طرح صحت کے معاملے میں کوئی پلان بنایا جائے گا، وہ آپ انکار کر دیں. غذا کے معاملے میں کوئی پلان بنایا جائے، اس کو انکار کر دیں، تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ 18 سال سے پہلے آپ کو شعور آیا نہیں، آپ کی گروتھ ہونی تھی، وہ ہوئی نہیں. بس آپ آزاد ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ نہ آپ کی جسمانی گروتھ ہو پائی، نہ آپ کی دماغی گروتھ ہو پائی، نہ آپ جذباتی طور پر مینیج کر پائے. ہر چیز میں آپ نے کیونکہ ریزسٹنس پیش کی، آپ نے کام کرنے نہیں دیا، نہ والدین کو کام کرنے دیا، نہ اساتذہ کو کام کرنے دیا، نہ اداروں کو کام کرنے دیا اپنے اوپر. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ڈیمیج ہو گئے. صحیح ہے. لیکن 18 سال 20 سال کے جب آپ ہوئے اور آپ سے بولا بھائی کیوں ڈیمیج ہوئے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے ہوئے. آپ کہتے نہیں ہمارے ابا ہی ایسے تھے، ہماری اماں ہی ایسی تھیں، ہمارے اساتذہ ایسے تھے. حالانکہ اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ اساتذہ نے بڑی کوشش کی تھی، والدین نے بڑی کوشش کی تھی کہ ایسا ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی لیے پھر وہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. بالآخر جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، سوچ نہیں سکتا، تو وہ جلد سے سوچواتے ہیں. کل بھی ہم نے وہ پڑھا پرسوں، نو بلی نو پنشمنٹ. تو بلی اور پنشمنٹ آتی کہاں ہے؟ پنشمنٹ خاص طور پر جو اساتذہ کی طرف سے آتی ہے، والدین کی طرف سے آتی ہے، وہ کب آتی ہے؟ جب وہ اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوں اور آپ خود اس میں کیا بن رہے ہوں؟ رکاوٹ بن رہے ہوں. مجبوراً ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹک اٹھانی پڑتی ہے، پنش کرنا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے. تو ایک فرض آپ کا کیا ہے کہ آپ والدین اور اساتذہ کی بات کو مانیں، تسلیم کریں. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا فرض آپ کا یہ ہے کہ آپ جب عمر کے 18 سال سے پہلے تک ہیں تو آپ کی جو ٹوٹل ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ہے تعلیم. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تعلیم پر پورا اترنے کی کوشش کریں. اپنا کورس، اپنا سلیبس، اپنی کتابیں، اپنا ٹاپک، اپنا چیپٹرز، اپنے امتحانات، اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ کی کوئی دوسری ذمہ داری ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ پڑھیں. تو تعلیم کی جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے اسے آپ احسن طریقے سے اٹھائیے، ایکسیپٹ کیجیے. یس میں تیار ہوں، میں کروں گا اسے، میں جو ہے وہ بہترین طریقے سے پڑھوں گا، میں اس کورس کا حق ادا کروں گا، میں اس ٹاپک کا حق ادا کروں گا، میں اسے انڈرسٹینڈ کروں گا، میں غور و فکر کروں گا. صحیح ہے. میں پوچھوں گا، سوال اٹھاؤں گا، ڈسکشن کروں گا. یہ نہیں مجھے اس سے کیا. ابھی تو رویہ بہت الٹا ہو گیا نا بچوں کا. وہ کہتے ہیں یہ تو سر پڑھا رہے ہیں، سر کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے. بھائی میتھ جو پڑھا رہے ہیں سر، یہ سر کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے. میں اگر کلاس میں یہ بولوں کہ بھائی ہم میتھ پڑھیں یا آج گیم کھیلیں، 2 سوال رکھ دوں کہ آج ابھی میتھ پڑھنا ہے یا گیم کھیلنا ہے، تو تقریباً پوری کلاس میں اگر 20 بچے ہیں تو 2 بچے بولیں گے میتھ پڑھنا ہے، باقی کیا بولیں گے؟ گیم کھیلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میتھ ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کس کا مسئلہ ہے؟ سر کا. پاس ہونا کس کا مسئلہ؟ اماں ابا کا. اگر پاس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو مسئلہ ہوگا، آپ کو تھوڑی مسئلہ ہے. آپ آتے کیوں ہیں اسکول؟ اماں ابا بھیج دیتے ہیں اس لیے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی پڑھنے کو اپنا ذمہ داری سمجھی نہیں کہ میری ذمہ داری ہے. صحیح ہے. تعلیم آپ کی ذمہ داری ہے. پوری قوم، پورا معاشرہ، والدین سب نے مل کے آپ کو دوسرے کاموں سے الگ رکھا ہے. صرف کیا ذمہ داری ڈالی آپ پہ کہ آپ کو پڑھنا ہے. میتھ ہے تو اس کو سیکھنا ہے، کیمسٹری اس کو سیکھنا ہے، سوشل اسٹڈیز اس کو سیکھنا ہے. اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ان کو ذہن نشین کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس پہ سوال اٹھانا ہے، اپنی رائے قائم کرنی ہے کہ میں نے یہ بات پڑھ لی، یہ بات ایسے سیکھی تھی، ایسا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پڑھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، یہ آپ پر فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا کی ذمہ داری آپ پر سوسائٹی نے، معاشرے نے، حکومت نے، والدین نے، سب نے ڈال دی آپ پہ.
صحیح ہے. آپ پر کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کما کے لے کر آئیں, آپ ہل چلائیں, آپ جوتے بنائیں, آپ کپڑا بنائیں, آپ فیکٹری میں جا کے کام کریں. کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی آپ پہ, معاشی ذمہ داری کوئی نہیں ہے آپ پہ. وہ کہیں کہیں ایک آدھ گھروں میں 2-4 بچے ہیں, پورے اسکول کے اندر 8-10 بچے ایسے ہوں گے جن کے والدین نے ان پہ معاشی ذمہ داری ڈالی ہے, بلکہ وہ پوری بھی نہیں ڈالی ہوتی ہے, وہ صرف حصہ بٹا رہے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا کام کر کے. صحیح ہے. یا پھر وہ غصے میں ان کو بٹھا دیا ہوتا ہے کہ سارا دن تم فارغ گھومتے ہو, جاؤ یہاں جا کے بیٹھ جاؤ کام پہ. ایک فرض آپ کا کیا ہے کہ اپنی تعلیم پر پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اٹھانی ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اور تعلیم کے اندر پھر جزیات میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, مطلب سماجی باتیں سیکھنی ہے, مذہب کو سیکھنا ہے, ذمہ داری ہے. اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو پورا مذہب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, معاشرتی علوم پڑھ رہے ہیں تو پورے سماج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیہیویئرز, لوگ, ان کے ساتھ کمیونیکیشن. اردو پڑھ رہے ہیں تو اردو سیکھ رہے ہیں آپ کہ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے, بات کیسے کریں گے, اپنے خیالات کا اظہار کیسے کریں گے, پراپر طریقے سے بول رہے ہیں, تقریر کرنا سیکھ رہے ہیں, لکھنا سیکھ رہے ہیں, بیان کرنا سیکھ رہے ہیں, جھجک ختم ہو رہی ہے آپ کی. یہ سب چیزیں آپ کے فرائض میں شامل ہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو پہلا فرض کیا ہو گیا, والدین کی اور اساتذہ کی بات کو سمجھیں, مانیں. اور دوسرا فرض کیا ہو گیا, جو آپ پر تعلیم کی ذمہ داری ڈلی گئی ہے اس کو پورا کریں. تیسرا جو فرض ہے آپ کے اوپر, جو آپ کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے بطور فیملی ممبر, یعنی جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا گھر ہے, اس گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, صحیح کام کاج ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فیملی میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, کچھ کام کاج کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی جاتی ہے. کوئی دسترخوان لگا دو, کوئی برتن دھو دو, کوئی جھاڑو لگا دو. لڑکیوں کی یہ ذمہ داری, لڑکوں کی ذمہ داری سودا لا دو, پانی کے مسئلے حل کر دو, بلب خراب ہو گیا تو وہ کر دو, استری کر لو, استری کرا دو, کپڑے دھو لو. یہ نوکر نہیں ہے, اس کو نوکر نہیں بولتے. یا آپ جہاں رہتے ہیں, صحیح ہے, جس فیملی کے آپ حصہ ہیں اس فیملی میں سب کام کرتے ہیں رہنے کے لیے, اچھا ماحول بنانے کے لیے, اس میں آپ اپنا پارٹیسپیشن ڈالتے ہیں. کسی کی ذمہ داری اماں نے لگائی ہوئی ہے کہ بھائی تم صبح کے برتن تمہیں دھونے ہیں, لڑکوں کی ذمہ داری لگی سب کا بستر تم بچھاؤ گے اور تم اٹھاؤ گے. بستر بچھانے اور بستر اٹھانے کی ذمہ داری کسی کی ہے. کسی کی ذمہ داری جو ہے وہ پانی بھرنے کی, پانی لانے کی باہر سے, یا ٹینک بھرنے کی, ٹینک ختم ہو گیا اس کے دھیان رکھنا اسے. کسی کی ذمہ داری, امی نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ میں کھانا پکاؤں گی اور کپڑے دھوؤں گی, مثال ہے. ابا نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میں کما کے لاؤں گا باہر سے, فائنینس کو پورا کروں گا. تو سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں نا ایک فیملی, اس میں سب لوگوں کی تھوڑی تھوڑی کیا ہوتی ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو جو ذمہ داری آپ کو دی جائے اسے آپ احسن طریقے سے, بھرپور طریقے سے پورا کریں, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کا کیا ہے فرض, بطور فیملی ممبر آپ کا کچھ فرض ہیں, بطور فیملی ممبر آپ کے کچھ فرائض ہیں. ان فرائض کی پابندی اور بجا آوری آپ کے لیے ضروری ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہاں ہم روکتے ہیں, ہاف ٹائم آپ کا, اس کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو پھر اس کو کنٹینیو کریں گے.